الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظیم۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز آدمی اچھا ٹھیک ہے محبت قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ مکرم سامعین، آج کے اس خوبصورت اجتماع میں برادر مکرم حضرت مولانا راشد محمود قاسمی صاحب ان کی خلوص بھری دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت قاسمی صاحب نے بڑی محبتوں سے اور حوصلہ افزائی سے نوازا ہے۔ بہرحال میں خود میں بلکہ حقیقت ہے کہ میں ایسی کوئی پوزیشن نہیں رکھتا، یہ فقط اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اللہ کرے ہم جیسا نظر آتے ہیں ویسے ہم حقیقت میں بن جائیں۔ میں حضرت قاسمی صاحب کی محبتوں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آج آپ سے ملاقات کا موقع بخشا۔ مجھ سے قبل جناب مولانا محمد عاصم شاد صاحب اور عزیزی حافظ محمد ابوبکر اشرف صاحب نے اپنے انداز میں آپ حضرات کو سنایا۔ میں بھی بس اپنی حاضری لگوانے کے لیے چند باتیں کہہ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر کاربند رکھے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ سٹیج پر جو بھی بولنے کے لیے آتا ہے، بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس نے وقت دے رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے، آنا پڑتا ہے۔ آپ حضرات قابل رشک ہیں، آپ کی نہ کوئی مجبوری تھی، نہ آپ نے کسی سے وعدہ کر رکھا تھا، آپ پیارے آقا کی خالص محبت میں تشریف لائے ہیں۔
اس لیے میں آپ کو قابل رشک سمجھتا ہوں، آپ تمام کو مہمان خصوصی سمجھتا ہوں۔ اللہ آپ تمام حضرات کو اجر عظیم سے نوازے۔ باتیں بہت ساری کرنے کو جی بھی چاہتا ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہوتا، اور میرے بعد بھی یہ پروگرام انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ نظریاتی بندہ ہوں، نظریاتی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور یہاں پہنچتے ہوئے جو چند جملے میں نے شاد صاحب کے سنے، بس انہی باتوں کو کچھ ذہن میں رکھیں گے تو میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں۔ توجہ میری جانب رہے گی۔ ہم کوئی بھی جب عمل کرتے ہیں نا، تمہید کے 5 منٹ ذرا سن لیجئے گا، اگلی بات آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نوافل پڑھیں، تسبیحات کریں، صدقہ خیرات کریں، تو یہ تمام اعمال اس وجہ سے کیا کرتے ہیں ہم کہ اللہ قبول فرما لیں، یہی وجہ ہوتی ہے۔ علماء کرام کی کثیر تعداد ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، میں اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ کوئی بھی عمل اللہ کسی شرط پر قبول کرتے ہیں۔ اعمال کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرائط پہ عمل پورا اترے تو میرا اللہ قبول کرتا ہے، ورنہ میرا اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ کی توجہ جب تک میری جانب آ جائے گی میں انشاءاللہ تمہید سے نکل آؤں گا، لیکن پھر اگلی بات سمجھ نہ آ سکے گی۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ شرائط پہ عمل پورا نہ اترے تو اللہ قبول نہیں فرماتا، یہ میں نے بڑا ہلکا سا جملہ بولا۔ اصل جملہ یہ ہے کہ اگر میرا عمل، آپ کا عمل ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا، اللہ صرف قبول نہیں، اللہ وہ عمل اٹھا کر اس بندے کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا تو ہوگا کہ میری محنت، میری مشقت، میری جد و جہد، میری تگ و دو، میرا مال، میری جان، میری زبان، میری انرجی، میری طاقت، میری قوت، میرا وقت ضائع جا رہا ہے یا ٹھکانے لگ رہا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے صاحبان؟ پہلی شرط، کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط، میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے تو پہنچنے کے بعد پھر آپ کا جذبہ وہ مجھ تک پہنچنا چاہیے۔ پہلی شرط، اور اس انداز سے میرا یہ جملے سنیے گا تاکہ یہ ہمارے ماحول، ہمارے ارد گرد، ہمارے گرد و نواح میں ہمارے بھائیوں تک یہ آواز پہنچے۔ کسی بھی عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو، دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ اگر دائرہ شریعت کے اندر وہ عمل ہے میرا اللہ قبول فرمائے گا، ورنہ میرا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ جتنی توجہ مجھے دیں گے لفظوں سے لفظ ملتے چلے جائیں گے۔ دائرہ شریعت کیا ہے؟ اب اس پہ پہلے سے بڑھ کے آپ کی آواز چاہیے ہوگی، بلکہ میں نہیں، آپ کا دل کرے گا خود۔ دائرہ شریعت ہے میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام۔
दायरा शरीयत है मेरे आका की अदाओं का नाम, दायरा शरीयत है मेरे आका की सुन्नत का नाम, दायरा शरीयत है मेरे आका की सीरत का नाम, दायरा शरीयत है मेरे आका के किरदार का नाम, दायरा शरीयत है मेरे आका के उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने ओढ़ने का नाम, दायरा शरीयत है मेरे आका की गमी का नाम, मेरे आका की खुशी का नाम, दायरा शरीयत है मेरे आका की तिजारत लेन देन का नाम, दायरा शरीयत है मेरे आका की सुलह का नाम, जंग का नाम, दोस्ती का नाम, दुश्मनी का नाम। अगर मेरा अमल तेरा अमल उस दायरे के अंदर आता है तब मेरा अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। सबको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई जी? दायरा शरीयत, मैं एक और जुमला बोलना चाहता हूँ ताकि कोई जुमला मुबहम न रहे और प्लम्बर किस्म का बंदा शरारत न कर सके। क्या जुमला है? दायरा शरीयत मेरे आका के किरदार का नाम, सुन्नत का नाम, और दायरा शरीयत मेरे आका के फरमान का नाम, दायरा शरीयत मेरे आका के हुक्मों का नाम, दायरा शरीयत मेरे आका के कौल का नाम, दायरा शरीयत मेरे आका के बोल का नाम, दायरा शरीयत मेरे आका के फरामीन का नाम, दायरा शरीयत हुजूर की जात के इर्दा गिर्द बनता है। साहिबान तवज्जो रखना ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। दायरा शरी अब तवज्जो, तौरात आसमान से आई है ना, इंजील आसमान से आई है, ज़बूर आसमान से आई है, लेकिन ये कुरान का दर्जा नहीं रखती, ये कुरान का दर्जा नहीं रखती। आई आसमान से हैं, रब ने भेजी हैं। कुरान वो है जो कल्बे मुस्तफ़ा से होकर आया। हाय हाय हाय, सुन्नी बोल रहे, जरा सुन्नी बोल रहे। कुरान वो है, मैं चाहता हूं मैं मिन्नतें न करूं आपकी, वक्त थोड़ा है। कुरान वो है जो कल्बे मुस्तफ़ा से होकर आया। मेरा अल्लाह उस अमल को इबादत मानेगा जो अदाए मुस्तफ़ा से होकर ऊपर जाएगा। ऊपर से कोई चीज नीचे आए तो दरमियान में मुस्तफ़ा, नीचे से कोई चीज ऊपर जाए तो दरमियान में मुस्तफ़ा। क्यों? इसलिए कि तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद। तुसी भी बोलो यार, मेरे ऐस कान तुसी थकाओ जरा। एक कहना तवज्जो यार, हर बात की तहजीब है। ये खुशी की तहजीब है, ये हमारे माशरे की तहजीब है, ये गमी की तहजीब है, ये तिजारत की तहजीब है, ये लेन देन की तहजीब है। लफ्ज़ बोलते हैं पढ़े लिखे लोग, ये गमी की तहजीब है, ऐसा नहीं करो, ये खुशी की तहजीब है, इससे हट के काम न कर, ये तिजारत की तहजीब है, इससे हट के कदम न उठा, ये लेन देन। इबादत की तहजीब क्या है? सुनो एक सुन्नी से, इबादत की तहजीब क्या है? तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद, मनशा जो खुदा का वही मनशाए मोहम्मद। जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी, कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत है। जितना शऊर उतना ही इस हद को समझ ले, अल्लाह को समझना है, मोहम्मद को समझना। है जितना शऊर उतना ही
اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے، محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترے گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد صلی اللہ اصلی ہو، جلدی جلدی اصلی پڑھ لو، صلی اللہ صلی اللہ اللہ۔ پہلی شرط کہ وہ عمل کہاں ہو، کسی کا من پسند نہ ہو، نہ کسی مولوی کا من پسند، نہ کسی پیر کا من پسند، نہ کسی لیڈر کا من پسند، نہ کسی حاکم کا من پسند، نہ کسی قائد کا من پسند، کسی کی پسندی نہیں چلتی دین میں۔ بولو نا ہاں، یہ کام مولوی کو میٹھا لگ گیا تو کر لو، نہیں صاحبان توجہ ہے، نہیں، کسی کا من پسند نہ ہو، کسی کا بھی من پسند نہ ہو، نہ میرے پاس کوئی اتھارٹی نہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی، دین میں بات چلے گی میرے آقا کے، ہاں حضور کی۔ پہلی بات کہ وہ عمل کہاں ہو، بولیں گے میرے ساتھ، بولیں گے وہ عمل کہاں ہو۔ میں نے ایک جملہ اگلے دنوں عرض کیا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، انشاءاللہ اس میں آپ کو لطف آئے گا، اہل نظر کے حوالے کر رہا ہوں، اہل نظر کے، اہل فکر کے، اور عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں۔ پیارے آقا اونٹنی پہ سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن مجید کی آخری آیت۔ سب کی توجہ ہے میری جانب، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ کی مسکراہٹ بھی مجھ تک پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا، مکمل۔ اللہ کیا کس نے؟ توجہ، ایک کہ میں اپنا کام خود کراں، مثال طور تے سوٹ ہے اے میں خود سلائی کراں تے میں جہو جہا کرنا ہے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے، کیونکہ منو آندہ جو نہیں کرنا، بہت خوب کہا، وہ توجہ میں رکھنا میرے والے، منو نہیں آندہ کرنا، تے اگر میں آپ کراں تے او پھر میں جو جا کرنا ہے وہ تسی سمجھ ہی گئے ہو۔ ایک کہ میں شکر گڑھ دا ایک ٹیلر لباں ٹاپ دا او دے حوالے کراں، ایک کہ میں پاکستان دا ایک ٹاپ دا ٹیلر ڈھونڈاں، سلائی چ فرق ہے؟ جدو منو ٹاپ دا جدہ نا چل دے، جدے دروازے تے وزیر لینڈ بنا کے کھلوتے نے وہ سانو کوٹ سی دے، او منو خود سلائی کر کے دے وے، منو کی ضرورت ہے شکر گڑھ دے کسی ٹیلر کو لو سلوان دی۔ اللہ دین مکمل کنے کیتا ہے، اللہ فرماندے نے میں الیوم اکملت لکم دینکم، اوے میں تو انو دین مکمل کر کے دے دیتا ہے، ہون دائیں بائیں سجے کھپے کسی صوفی کو لو کے دین لیندے ہو۔ نہیں میری گل سمجھ، کونی گل سمجھ آئی میری۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہائے کامل انو کندن، مانا کرا جی تواڈے سامنے، کامل انو کندن، سنیو توجہ، کامل انو کندن، اکمل انو کندن، جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے، نہ کڈی جا سکے اے میرا مانا صرف انو چنگا نہیں لگنا جدا دل ہے نہیں سانو کوئی نویں شے بناون دے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے رہے، سانو کوئی نویں شے
बनाउण दे। अल्लाह फरमाते ने दीन मुकम्मल हो गया, ना कोई शै कढ़ सकते हो ना कोई शै पा सकते हो। हज़रत जुमला तुहाडे वाले, ना कोई शै कढ़ सकते हो ना कोई शै पा सकते हो। शरीयत मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है, ना कढ़ सकते हो ना पा सकते हो। कलमा कामिल है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। कलमा कामिल है, उहदे विचों ना कोई लफ्ज़ कढ़ सकते हो ना कोई लफ्ज़ पा सकते हो। अजान कामिल है, ना कोई शै कढ़ सकते हो ना कोई शै पा सकते हो। मेरे महबूब दी जमात जमाते सहाबा कामिल है, उहदे विचों ना किसी सहाबी नू कढ़ सकते हो ना किसी गैर नू सहाबी बना सकते हो। ए मेरा माना सिर्फ उन्होंने नहीं चंगा लगना जिहदा दिल है सानू कोई नवी शै बनाउण दे। जब थक गए हो तो मैं उठ के टुर जाना, हाज़री तो पूरी होगी। सानू कोई नवी शै बनाउण दे, सानू कोई नवा कलमा बनाउण दे, सानू कोई नवी अजान, सानू ऐतकां घुंघरू पाण दे। एक बंदा मैनू कहंदा मिलाद मनदे हो, मैं कहा मनदा। कहंदे मनाउंदे हो, मैं कहा मनांदे भी हां। कहंदा फिर साडे नाल रल जाओ। और तवज्जो है मेरे वाल को नहीं है, थोड़ा जा जाग के बैठो, मैं जल्दी जल्दी गल मुकावा। कहंदा मिलाद मनदे हो, मैं कहा मनदे हां। कहंदा मनांदे हो कासमी साहब? जी जी। कहंदा मनांदे हो, मैं कहा मनांदे हां। कहंदा साडे नाल रल जाओ। मैं कहा साडा बड़ा दिल करदा तुहाडे नाल रलण ते, असीं पिछों दौड़ के आंदे नाल रलदे तुसीं अगे होर टुर पैंदे हो। तुसीं किते खलोवो ते असीं नाल रलीए, तुहाडी किते ब्रेक लगे ते असीं नाल रलीए। हुण साडे कोलों घुंघरू ते नहीं बाण हुंदे जी, कम होरां ते अपड़ गया। और मैं क्या संभालो किते फरिश्ते बेकाबू हो गए तो फिर। ये मेरे नबी से इश्क नहीं तौहीन है। मैं फ्रांस को कहूं कि तुम गुस्ताख हो, मैं डेनमार्क को कहूं तुम गुस्ताख हो, हम यूरोप को कहें कि तुम, हम क्या कर रहे हैं? ये मेरे नबी से इश्क नहीं तौहीन है। इस दफा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मिलादुन नबी के जुलूस में कंजरियां डांस कर रही हैं, घुंघरू पहने गए हैं, दाढ़ी रखे हुए लोगों ने घुंघरू पहने हुए हैं, ढोल और बाजे हैं। मैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र के उलमा की खिदमत में हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा किदे कौम दी ब्रेक लवा दो, क्योंकि बात इन्होंने आपकी सुननी है। हमारे पास तो आप इन्हें आने नहीं देते कि इधर न जाना, ये तो गुस्ताख हैं। इनकी कहीं ब्रेक लगवा लें, अगली जो नस्ल है उसके पास इस्लाम नहीं होगा। यकीन जाने अगर यहाँ पे ये नहीं रुकता मामला, अगली नस्ल के पास क्या इस्लाम होगा? ढोल और बाजे, ये नबी से इश्क है। अरे मौलवी साहब, मेरे आका ने तो जो घुंघरू पहने हुए थे उनके पाँव से घुंघरू उतरवा रहे हैं, तुमने मौलवियों को घुंघरू पहना दिए। ये मेरे नबी से इश्क नहीं है। साहिबान तवज्जो है। पहली शर्त यह है कि वो दीन कहाँ, वो बात कहाँ हो। मिलाद हम मानते हैं, मिलाद के हम कायल हैं। हुजूर पैदा हुए, हुजूर की विलादत हुई, हुजूर का मिलाद बोलिए 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 हुआ, लेकिन यहाँ नहीं, मक्का में। वो बोलो ना, यहाँ नहीं, मक्का में। सारी धरती से अल्लाह ने अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से मक्का को चुना, मक्का से बैतुल्ला के करीब अब्दुल्ला के घर को चुना, वहां महबूब को भेजा। पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई। विलादत का मंजर, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह, उनके फर्जंद अर्जुमन मौलाना ज़की कैफी मरहूम लिखते हैं, पर्दे उठे निगाह से, पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई। तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, बरगो शजर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा,
برگبار پر فردوس عکس ریز ہے، ہر لال ازار پر تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ سیدہ آمنہ کی گودی میں آقا تشریف لائے اور آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے نہیں دیکھا؟ ایسے کہہ رہی ہو نا جیسے بڑا پھرتی رہتی ہو، بڑے جہان تو نے دیکھے ہیں، تو نے تو صرف اپنا ٹبر دیکھا ہے، قریشیوں کو دیکھا ہے، ہاشمیوں کو دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑا سا علاقہ، تھوڑی سی بستیاں، تھوڑے سے شہر، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھتے ہیں اور دنیا والوں تم کہتے ہو ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا، تم سب نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ، آج کے لوگ، آج کا چہرہ، آج کا حسن، آج کا مکھڑا، آج کی زلفیں دیکھی، مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا، آفا کہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری، مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا، وَقَتَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کچھ سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے عظیم کملا کسی بھی جنے آئے وال کوئی نہیں، فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں، ہزاراں یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی لیکن اتھے نہیں مکے، کتھے؟ اور رب کو اس دھرتی پہ اتنا پیار آیا، اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے مکہ کی قسم۔ ایک جسارت کرنے چلا ہوں، یہ معنی تب بنتا جب ہوتی آیت اقسم بہذا البلد، اقسم بہذا مجھے مکہ کی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم، لا کا کیا معنی؟ لفظی معنی یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ کیا بات ہے قاضی صاحب، کمال ہو گیا۔ سو گئے ہو جاگ رہے ہو؟ سو گئے ہو؟ لفظی معنی یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ توجہ، حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے، معنی وہی جو علماء نے لکھ دیا۔ میں طالب علم ہوں، میں ایک اپنے ذوق کی بات کرنے چلا ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو، کوئی شاعر نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ زائدہ ہو، اور قرآن تو رب کا کلام ہے۔ ایک لمحے کو لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو، آپ کو لطف آئے گا، لیکن توجہ ہوئے تھے تا
سجے کھبے بعد اس تک لوے پہلے منو تکو لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو میں نے بیان کرنا ہو نا تو میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم رب کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائیں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں، لیکن وہ رب ہے، اس نے کس کی قسم اٹھانی؟ وہ جس کی جی چاہے اس کی اٹھائے۔ کبھی کہہ دے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ارے چھوڑیے، وہ تو موج میں آ کے کہہ دیتا ہے والعادیات ضبحا۔ ہائے ہائے صدقے جاواں تواڈے تو، والعادیات ضبحا۔ اللہ فرماندے نے او تک گھوڑا، جی اللہ تک لیا جہدے تے اب بلال بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حمزہ ہے، ابو ہریرہ ہے، صحابہ بیٹھے نے۔ اللہ صحابہ دی قسم، توجہ، اللہ فرماندے نے نہیں والعادیات ضبحا، او ویک کدے تے بیٹھا ہے؟ اللہ گھوڑے تے، گھوڑے دی قسم، اللہ فرماندے نے نہیں والعادیات ضبحا، او گھوڑا جدوں دوڑدا ہے نا میدان وچ، جدے تے میرے محبوب دے یار بیٹھے نے، اس دے دوڑن نال او دے پیراں چوں جیڑی مٹی اٹھدی ہے، میں رب نو اس مٹی دی قسم۔ ایتھے او دی موج نہ ہو جدی مرضی چکے قسم، توجہ ہے میرے وال۔ لیکن یا اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ صاحبان میری جانب توجہ رکھنا، اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں جب کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو قسم اٹھاتا ہوں۔ میرا جملہ ضائع گیا، منو دکھ ہوئے گا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد۔ اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کی عظمت کے لیے قسمیں کیوں اٹھاؤں؟ اس کی عظمت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ محبوب وہاں تو پیدا ہوا۔ اللہ 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 اللہ، میرے آقا مکہ میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ سارے بولو گے تو عرض کروں گا کچھ نہ کچھ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا، میں ہوں نا رب، میں نے بنانا تھا اپنا محبوب، میں چاہتا کسی اور مخلوق میں سے بنا لیتا، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے اپنا محبوب بنایا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا، تم میں سے بنایا۔ کس میں سے؟ اللہ ساڑھے چو، اللہ فرماندے نے ہاں من ہم، اے رب دا قرآن ہے جڑا میں سنا رہے ہیں، من ہم تو ہٹے چو۔ یاد رکھنا شکر گڑھا لے حضور دی سب تو وڈی گستاخی یہ ہے کہ بندہ کہے میں تے انسان ہاں، حضور انسان نہیں۔ جملے نو سوچو، میں تے انسان ہاں، حضور انسان نہیں، یہ جملے نو ذرا سوچو۔ ساری مخلوقات وچوں اللہ نے ایک نمبر تے انسان بنایا ہے، دوجے نمبر تے نور بنایا ہے، پھر باقی ساری تھلے مخلوقات بنائی ہیں۔ ہاں غلطی کیویں ہوئی؟ اجازت ہوئے تو میں ایک دو جملے عرض کرا۔ گھبرائے تھے نہیں؟ ڈرے تھے نہیں؟ جی گھبرانا نہیں، اج 2 روپے یونٹ ودے بجلی دا تے پیٹرول دی نویں سمری آ رہی ہے، توجہ ہے؟ اور میں دسن دا مطلب ہے نہیں بھی تسی میرے نال ناراض ہو جاؤ، میرا کوئی قصور نہیں۔ توجہ، کوئی جملہ میرا ضائع نہ کرنا، میرا بڑا دکھ ہوئے گا، جزاکم اللہ۔ غلطی پتہ کیویں ہوئی؟ ایک میں جملہ عرض کرن لگا اہل نظر دے حوالے۔ جدوں زلیخا دی سہیلیاں نے کیا نا، زلیخا غلام تے فریفتہ ہو گئی ہیں، غلام تے دیوانی ہو گئی ہیں، تے زلیخا کہندی ہے میں انہاں نوں بڑا دسیا، او دا چہرہ کہو جہا، او دیاں زلفاں کہو جیاں، او دی اکھ کہو جئی، او دے رخسار کہو جائے، او دے لب کہو جائے، انہاں نوں سمجھ نہیں آئی، ہن دس دی نہیں وکھونی ہیں۔ توجہ، ہن دس دی نہیں وکھانی ہے،
लैन च बहा दिता तो एक एक सेब पकड़ा दिता, एक एक छुरी ते क्या जी कटना भी नहीं। मैं जदों कहांगी ना 1 2 3 उदों कटना। इधरों बुलाया हजरत यूसुफ ने, जनाब यूसुफ ने जिवें कदम रखिया कमरे च, इन्हें कह दिता कट दियो। अल्लाह दा कुरान कहंदा है वक़त्ताना आइदियहुन्ना, उंगलां भी कटिया गईयां, उंगलां भी। वकुलना ते कहनियां की ने, वकुलना हाशा लिल्ला मा हाज़ा बशरा, ओए एडा सोना, ओ कुछ थोड़ा जागो यारा। वकुलना हाशा लिल्ला, तौबा तौबा, एते बंदा नहीं। अल्लाह दा कुरान है वकुलना हाशा लिल्ला मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलक, एते नूर है। कोई नाराज ना होवे, मैं मिस्र दी औरतां दी गल कर रहा। की दी गल कीती है और मैं कुरान चो कर रहा। वकुलना हाशा लिल्ला मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलक। अच्छा उन्होंने ये क्यों कहा? मेहनत ज़ाया ना करना, तवज्जो कासमी साहब, तवज्जो तवज्जो। उन्होंने ये क्यों कहा? उन्होंने खुद को देखा और समझा कि बशर हमसा होता है। जब खुद को देखा तो गंदगी नजर आई, खुद को देखा गिलाजत नजर आई, खुद को देखा नापाकी नजर आई, खुद को देखा बदनीयती नजर आई, तो उसी बदनीयती को समझा बशरियत, उसी गिलाजत को समझा बशरियत। तो कहना तो ये था हम बशर नहीं, कह दिया यूसुफ बशर नहीं। खुद को देखा गंदगी नजर आई, ये देखने के बाद यूसुफ को देखा तहारत नजर आई, यूसुफ को देखा पाकीज़गी नजर आई, यूसुफ को देखा बुलंदी नजर आई, यूसुफ को देखा रुतबा नजर आया, यूसुफ को देखा शान नजर आया, यूसुफ को देखा उरूज नजर आया, यूसुफ को देखा मेराज नजर आया। तो कह दिया महाज़ा बशरा, यूसुफ बशर नहीं। अब इन्हें कौन बताए असल में तुम बशर नहीं। कौन निकल समझ आई? कल आनी है समझ थी। हाय हाय, कह दिया यूसुफ बशर नहीं। क्या कह दिया? यूसुफ बशर नहीं। अब उन्होंने कौन बताया ये असल में तुम बशर नहीं। आज के बाद बाजारी लोगों ने जब खुद को देखा खराफात नजर आई, खुद को देखा रसूमात नजर आई, खुद को देखा बिदात नजर आई, ये देखने के बाद हुजूर को देखा उरूज नजर आया, हुजूर को देखा मेराज नजर आया। हाय हाय हाय। और तवज्जो बशरियत तो उसे यूं होती है कि अल्लाह अर्शों पे बैठ के दुहाई दे देते हैं सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी। कह दो यार सुबहान अल्लाह। लेकिन सुनिए एक जुमला मैं अर्ज़ कर दूं क्योंकि नए सुनने वाले भी आते हैं, पुरानों को तो पता है और वो सुनते रहते हैं मुझे, नए भी चेहरे आते हैं, दोस्त आते हैं, वो कहीं कोई बात ऐसी ना लेके चले जाएं। मैं मिसाल एक देने चला हूँ। आपके घर में यहाँ पर भी आपकी टूटियों में पानी मौजूद है जी, और जमजम भी पानी है। यहाँ आपकी गलियों में भी पत्थर है और हरमैन शरीफैन के अल्लाह करे दरवाजे खुल जाएं, जिसके लिए आप और मैं धक्के लेते हैं, वहाँ पहुँचकर वो हजरे अस्वद भी पत्थर है। मस्जिद की अलमारी में, आपके घर की अलमारी में कुरान मौजूद है, किताब है, और आपके स्कूल के बैग में, बच्चे के स्कूल के बैग में भी किताब मौजूद है। लेकिन सुनिए, जमजम पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं। किताब कुरान किताबों में से किताब है, आम किताबों जैसी किताब नहीं। हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, हजर है, लेकिन आम पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। आका बशरों में से बशर हैं, लेकिन तेरे मेरे जैसे बशर नहीं।
के जैसा हो सकता है? आका तू अमीर हरम, आका तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, मेरा मलबूस है पर्दापोशी तेरी, मुझको ताबे सुखन दे खामोशी तेरी, तू जली मैं खफी, तू अटल मैं नफी, तू सिला मैं गिला, तू कुजा मन कुजा। जेड़ा पाक मुहम्मद अरबी नू आखे मैं वर्गा इंसान है, मैं कहंदा हाँ बूजाल तो वध के ओ काफिर ते बेईमान है। मेरे आका का मकाम सारी कायनात से बुलंद है, सारी कायनात से ऊंचा है, सारी कायनात से अरफा है, सारी कायनात से बुलंद है। मेरे आका जैसा कोई नबी भी नहीं, कोई रसूल भी नहीं, कोई पैगंबर भी नहीं। और ये बातें उसे पसंद आएंगी जो सुन्नी होगा। मैं मिन्नतें किसकी कर रहा हूँ? सुनियो बोलो ना, सुन्नी तो बोल लें। याद रखिए सुन्नी कमजोर नहीं होता। एक जुमला अर्ज करा, हम बोलें या ना बोलें लफ्ज खुद बोलते हैं। सुन्नी सुन्नी, अब ये देखें ना, ये लफ्ज खुद बोलता है, इसके पीछे पावर है सुन्नत, इसके पीछे पावर है सुन्नत। जैसे फौजी, अब ये लफ्ज खुद बोल रहा है कि इसके पीछे पावर है फौज। पाकिस्तानी पाकिस्तान, अमरीकी अमेरिका, सऊदी पीछे पावर है सऊदिया। एक बंदा कहता फिरे मैं फौजी मैं फौजी मैं फौजी, फौज जो कहे ये मेरा नहीं, फौज जो कहे क्या रह गया पल्ले? कुछ रह गया? एक बंदा कहता फिरे मैं पाकिस्तानी मैं पाकिस्तानी मैं पाकिस्तानी, तलाशी लेने पे उसकी जेब से आईडी कार्ड न मिले। एक बंदा कहता फिरे मैं सऊदी, उसकी पॉकेट से इकामा ना निकले। एक बंदा कहता रहे मैं अमरीकी, उसकी पॉकेट से ग्रीन कार्ड ना निकले। तो एक बंदा कहता रहे मैं सुन्नी मैं सुन्नी मैं सुन्नी, सुन्नत वाला जो कहे ये मेरा नहीं। वो बोलो ना, नाराज बैठे हो मेरे नाल। सुन्नी, उसके पीछे पावर है सुन्नत। सुन्नी कमजोर नहीं होता इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। मैं जुमला बोलने लगा तो मनु बड़ा दुख होएगा कि जिन्हों समझ आ गई तो फिर वो बखील बढ़िया। सुन्नी कमजोर नहीं होता इसलिए कि सुन्नत कमजोर, सुन्नी ज़ईफ नहीं होता इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ नहीं होती। किसी रिवायत के बारे में ये आता है ये रिवायत ज़ईफ है, अरे छोड़िए हदीस के बारे में आता है ये हदीस, लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी ने कहा ये सुन्नत ज़ईफ है। तवज्जो है दोस्तों, अल्लाह हमें सुन्नी बनाए, पक्का ठक्का बनाए, पक्का ठक्का हुजूर का आशिक बनाए, हुजूर से मोहब्बतें करने वाला बनाए। वो जिन्होंने हुजूर से मोहब्बतें की ना, हाय एक मैं जुमला अर्ज़ करूं, हमारे आज के हुक्मरान बड़े वो इस बात पे अजीब उलझन में हैं कि अगर हमने यूरोपीय यूनियन को नाराज़ कर दिया तो हमारी मईशत का क्या बनेगा। मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप हुजूर की ग़ुलामी में आकर तो देखो, आप हुजूर की ग़ुलामी में आकर तो देखिए। 4 सहाबा जा रहे हैं, हुजूर के ग़ुलाम जा रहे हैं 4, ज़रूरत पड़ी गोश्त की, खाने की, कुछ दूध की, कोई चीज़ हमें मिल जाए। देखा सामने एक चरवाहा है, उस चरवाहे के पास बकरियां हैं, उसे कहा कुछ दूध दे दे। उसने पहचान लिया कि मोहम्मद के ग़ुलाम है, कहता नहीं देता, यहूदी था। इन्होंने कहा हम ख़रीद लेते हैं तुझसे, कोई बकरी हमें फ़रोख्त कर दे, हम ख़रीद लेते हैं। तवज्जो से सुनना, दे दे, कहता नहीं। इन्होंने कहा ख़रीद लेते हैं, पैसे देते हैं तुझे, कहता नहीं, न वैसे देता हूँ, न पैसों के साथ, न दूध देता हूँ, न गोश्त देता हूँ, न कोई बकरी जिंदा जानवर देता हूँ। ये वहाँ से वापस पलट पड़े।
اس طرف ایک بن تھا پہاڑی، اس پہاڑی کی دوسری طرف سے جنگل کی گائے بولی، جنگل کی گائے بولی، اور اس نے بول کے کہا یہ بکواس کر رہا ہے کہ تیرے لیے گوشت بھی نہیں اور دودھ بھی نہیں، محمد کے غلام پہاڑی کے اس طرف آ، ہم آپ کے لیے گوشت بھی اور دودھ لے کر حاضر موجود ہیں۔ آپ محمد حضور کی غلامی میں آ کر تو دیکھیے، ساری عظمتیں اللہ نے حضور کی غلامی میں رکھی ہیں، ساری عظیمتیں اللہ نے حضور کی غلامی میں رکھی ہیں، ساری عظمتیں، ساری عزتیں، ساری دنیا کی دولتیں اللہ نے میرے آقا کے قدموں میں رکھی ہیں۔ آپ حضور کی غلام، صحابہ آئے ہیں حضور کی غلامی میں، بولیے نہ میرے ساتھ۔ اور پھر دنیا دیکھتی ہے، کیسر روم نے بے روپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے، بے روپیہ بھیجا۔ وہ جب مدینہ میں پہنچا تو یہاں پہنچ کے پوچھتا ہے کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا۔ کہاں ہے آپ کا امیر المومنین؟ کہا یہ مدینہ سے باہر چلا جا، یہاں پر صحرا ہے، پہاڑیاں ہیں، جنگل ہے، وہاں پر بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ وہ وہاں پہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ واقعتاً حضرت عمر اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں، ادھر سے ہانک رہے ہیں، یہ قتل کے ارادے سے آیا، اور یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی۔ اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا، اسے ایک گھنا درخت نظر آیا، یہ اس کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر سوئے گا۔ اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے، یہ اب اس انتظار میں ہے اوپر بیٹھا ہوا کہ ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں، ان کی آنکھ لگے میں حملہ کروں، یہ سو جائیں میں حملہ کروں۔ مجھے شکرگڑھ والوں اس جملے پہ دکھ ہوگا، علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک عمر سوئے ادھر سے ایک شیر نکلا، یہ خوش ہو گیا، اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ شیر کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا شیر ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا۔ حضرت عمر بیدار ہوئے، شیر نے گردن جھکائی، ایک طرف کو نکل گیا، اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اوے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے، اوے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے۔ میں اپنے تخیل میں جملہ بول رہا ہوں، جناب عمر نے کہا ہوگا پگلے تو نے دیکھا نہیں، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک چڑھے گا سورج حوالا حالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب و آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ وہ جنہوں نے حضور کی غلامی کی ہے اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لائی ہے۔ بڑی سپر پاور تھی کسرا اور کیسر ان کے قدموں میں آئے ہیں، فارس ان کے قدموں میں آیا ہے، بولیے نا کسرا کے کنگن ان کے قدموں میں آئے ہیں، نہیں آئے؟ انہوں نے حضور کی غلامی کی، آج بھی ساری عزتیں حضور کی غلامی میں ہیں، بولیے نا محبت سے بولیے نا۔ اور صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کر کوئی حضور کا عاشق نہیں ہو سکتا، صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کر کوئی حضور کا عاشق نہیں۔ اور آج میرے لیے آپ کے لیے ہم کوئی بھی عمل کریں تو ہمیں اس عمل کرانے والے سے پوچھنا ہوگا کہ یہ دائرہ شریعت میں ہے یا پوچھیں گے آئندہ سے کہ یوں ہی چل پڑیں گے، پوچھنا ہوگا۔ کوئی بھی وہ عمل کرا رہا ہے، میرا کوئی طبقہ کرا رہا ہے، کسی اور کا کوئی طبقہ عمل کرا رہا ہے، اس سے پوچھیں گے عمل کرنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے حضرت جی صرف اتنا بتا دو یہ عمل دائرہ شریعت میں ہے یا
نہیں ہے۔ حضور سے محبتوں کی بات یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر موجود ہو اور وہ عمل کر کے دکھایا ہو صحابہ نے، وہ عمل کر کے دکھایا ہو اہل بیت نے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میں مبہم جملہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ شریعت دائرہ بنتا ہے شریعت کا حضور کی سنت سے اور حضور کے فرمان سے، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے۔ میں ان لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔